ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جب رب نے اجازت دی کہ ہمارا محرم جتنا چاہے باندھے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ حضرت عمر منبر سے اتر گئے، ارشاد فرمائے اللہ تیرا شکر ہے کہ اب بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تیرے عمر کو بھی دامن پکڑ کے روک دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذي جعل العلماء ورثة الانبیاء الذين يدعو لهم الطير في الهواء والسمك في الماء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وذات طريق الدين ووسيلة النجاة في كل مكان وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان لله كان الله له رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ممن بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رفیقان محترم، محبان گرامی وقار، تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین طه و یاسین ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اس سے پہلے آپ حضرات نے بلبل باغ مدینہ مداح خیر الانام جناب مولانا امجد رضا صاحب سے بہت ہی عمدہ کلام نظم کی شکل میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت آپ نے کی، اور آپ کی جامع مسجد کے خطیب و امام نے مختصر وقت میں جامع کلام فرمایا۔ اب یہ جامع کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ علماء سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے، ہے نا۔ بہت بہترین جب کوئی بات کرتا ہے تو شارٹ اینڈ سویٹ، اب سمجھ میں آیا، جسے کہتے ہیں خیر الکلام ما قل و ما دل۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، عموماً تو یہ وقت عموماً جلسوں میں لوگوں کے جانے کا ہوتا ہے، لوگ سوتے ہیں، مگر میں آج قربان جاؤں آپ لوگوں پر، یہ سید السادات رحمت اللہ علیہ کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ سلامت رکھے کہ ٹھنڈی میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سید السادات کا روحانی فیضان پورے شہر پر ہر سنی کے گھر میں بچوں پر ہمیشہ جاری رکھے، آمین آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہم روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، جتنے پیدا ہوتے ہیں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جتنے پیدا ہوتے ہیں اس سے زیادہ مرتے ہیں، ہے نا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں جتنے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اس سے زیادہ مرتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جتنے مرتے ہیں اس سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے، نہ ہم ادھر کے بارے میں زیادہ کہہ سکتے ہیں نہ ادھر کے بارے میں زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تجربات شاہد ہیں کہ مرنے والوں سے زیادہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، مگر مرتا تو ہر کوئی ہے۔ زندگی، نوجوانوں، ذرا تھوڑی دیر اپنے دماغ پہ زور دو، کھیل تماشا بہت ہوا۔ ایک عمر ہوتی ہے بچے کی جس عمر میں اسے صحیح غلط اچھا برا کچھ معلوم نہیں ہوتا، وہ کھیلنے پہ آ جائے تو اتنی مہنگی مشین کو بھی دھکا مار کے نیچے گرا دے گا۔ اگر اسے 2 منٹ اس مشین کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اس میں سے نہ جانے کیا کیا کھول کھال کے وہ بنانا شروع کرے گا۔ اس کو اس سے مطلب نہیں کہ لاکھوں کی مشین خراب ہو رہی ہے یا صحیح ہو رہی ہے۔ ایک عمر بچے کی یہ ہوتی ہے، پھر وہ ذرا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک امیدوں کی ایک امنگ ہوتی ہے۔ جب وہ چل نہیں پاتا تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں جلدی چلنے لگوں، جب وہ چلنے لگتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے میں دوڑنے لگوں۔ وہ کبھی اپنے باپ کے بازوؤں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میرا بازو اتنا مضبوط کب ہوگا۔ وہ اپنے بھائیوں کو سڑکوں پر، روڈوں پر بائک سائیکل چلاتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمنا جاگتی ہے میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں، میں بھی یہی کام کروں۔ اس کے دماغ میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ایک شعور آتا ہے، جب وہ اسکول، مکتب، مدرسے کی طرف جاتا ہے تو اب اسے شعور آتا ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے۔ پھر اپنے کلاس میں کمپٹیشن کرتا ہے، گویا کہ کمپٹیشن ہمیشہ اس کے سامنے ہے۔ اب وہ اپنے کلاس میٹ بچوں سے کمپٹیشن کرتا ہے، نہیں پڑھ پایا، مارکیٹ میں اترا تو اپنے دوستوں سے کمپٹیشن کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 15 سال کا ہوتا ہے، علماء کرام سے تعلق ہوا تو نماز روزے کی فکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کمائی کے میدان میں اترتا ہے،
تگ و دو کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن اب بھی اتنی چیز نہیں. ایک دماغ میں بھوت سوار ہوتا ہے کہ 20-25 سال کا ہو جاؤں گا تو شادی کرنی ہے. شادی ہو گئی تو تصور اور بھوت ہے کہ میں اولاد والا ہو جاؤں. اولاد ہو جاتی ہے، اس عمر میں 35 سے 40 سال گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد 20 سال مشکل سے وہ ایک ذمہ دار شخص بن کر لوگوں کے درمیان میں آتا ہے. جب بچوں کی ذمہ داری اس کے سر پہ آتی ہے تب اسے کچھ احساس ہوتا ہے کہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس کے بعد جناب عالی 50 کے بعد جیسے اس کی عمر کھسکتی ہے تو کبھی کہتا ہے میرا گھٹنا درد کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے میرے پجلیوں میں درد ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس بھاگ کر کہتا ہے میری آنکھ کمزور ہو گئی ہے، کبھی کہتا ہے سننے میں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے میرے بال جھڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پٹھوں میں درد شروع ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری یادداشت کمزور ہو گئی، کوئی کہتا ہے میں تھک جاتا ہوں، کوئی سانس پھولنے کی شکایت، کسی کے اندر بی پی ہے، کسی کے اندر ہائی بلڈ پریشر ہے، کسی کے اندر شوگر کا اثر ہے، کوئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اٹیک آنے کے چانسز ہیں. اب یہ عمری اس کی عمر کیا شروع ہوئی، آئے دن ایک ایک سی شکایتیں، ایک ایک شکایتیں، ایک ایک کی شکایتیں. کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں. اب اسے یاد آیا کہ اب تو مجھے مرنا ہے. اب روتا ہے، اب گاتا ہے، اب مسجد بھاگتا ہے، اب مولانا کے پاس جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں اسے یاد آتی ہیں. اے مسلمانوں، تمہارا کام کیا تھا؟ آؤ، تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ کیا روزی کمانا اس کے لیے تم نے کبھی سوچا؟ ہم نے وہ آدمی روزی کمانے کے لیے کبھی بڈی پہ پیسے اٹھاتا ہے، کبھی سود پر پیسے اٹھاتا ہے، کبھی کسی کے سپاری کا جو ہے لوڈ اٹھا کر دبا کے غائب کر دیتا ہے، کبھی کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیتا ہے، کبھی کسی کے باغ میں 2-4 فٹ اندر باہر گھس جایا کرتا ہے، کبھی کسی کے پیسے دبا دیا کرتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی پر ظلم کرتا ہے. نہ کمانے کے چکر میں کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا. امام صاحب کہتے ہیں نماز پڑھ لے، وہ کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ہے. مولانا یہاں سے وہاں جانے میں وہ جمعہ چھوڑ دے رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دے رہا ہے، روزے نہیں چپاٹ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. کس لیے؟ روزی کمانے کے لیے. کس لیے؟ اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے. نماز چھوڑ رہا ہے اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے، روزہ چھوڑ رہا ہے اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے، سود پر پیسے اٹھا رہا ہے اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے، ایک مکان تعمیر کرنے کے لیے. تمناؤں پہ گزرتا ہوا ایک انسان ایک دن موت کی دہلیز پہ پہنچتا ہے. سود کھا کر کے پلتا رہا تمناؤں میں، جوا کھیل کر پلتا رہا تمناؤں میں، ظلم اور بربریت کرتا رہا تمناؤں کی لالچ میں، اللہ کے گھر سے دور رہا، اپنے دنیا کی تمناؤں میں، قرآن پاک سے دور رہا، پیارے مصطفیٰ کی تعلیمات سے دور رہا، سید السادات کے نظریے سے وہ دور رہا ہے. آج موت اس کی دہلیز پہ دستک دے رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، ہائے جانے والا جا رہا ہے. مگر اے مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب جسم سے روح گزر نکلتی ہے، بچہ وہی جس کو بنانے کے لیے آپ نے نمازیں چھوڑی تھی، یہی وہ اولاد جس کے لیے آپ نے سود پر پیسے اٹھائے تھے، یہی وہ اولاد جس کے لیے اذان سن کر مسجد کے بغل سے تم گزر گئے تھے. جب نماز جنازہ کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہے، سامنے تمہاری لاش ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے، آئے افسوس اس کی زندگی بنانے کے لیے. اے مولانا، میں نے اپنے بیٹے کو BA کروا دیا ہے، بزنس اس کا سیٹ اپ کروا دیا ہے، ایک مکان اس کے لیے بنا دیا ہے، میں خوش ہوں، اپنے بیٹے کو میں نے سیٹ کر دیا ہے. اللہ اکبر. ارے نادان، تم نے جس بیٹے کو سیٹ کرنے کے لیے اپنی نمازیں چھوڑ دی، تم نے جس بیٹے کو سیٹ کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کو ٹال دیا، تم نے اپنے بیٹے کو سیٹ کرنے کے لیے تم نے قرآن کبھی نہیں پڑھا. آج جنازہ تیرا سامنے کھڑا ہے، وہی بیٹا جنازے کے پیچھے کھڑا ہے. پاور تو اس کا اتنا ہے کہ امام صاحب پوچھتے ہیں بیٹے جنازہ پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں. جب تک بیٹا نہ کہے گا امام صاحب جنازہ نہیں پڑھائیں گے. پاور تو اتنا ہے. مگر اے مسلمانوں، کبھی آپ نے چیک کیا اپنے بچوں کو، کبھی چیک کیا اپنی بیٹیوں کو کہ اے میرے بیٹے، تیرے لیے نمازیں چھوڑ دی تھی، تیرے لیے تلاوت قرآن چھوڑ دیا تھا، شریعت پر عمل چھوڑ دیا تھا. جب میں مر جاؤں گا کیا تو میری مغفرت کی دعا مصلی پر کھڑا ہو کر امام کے پیچھے میری نماز جنازہ میں پڑھ سکتا ہے؟
ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے. اگر میں سوال کروں گا تو آپ کو انسلٹ محسوس ہوگی, آپ کو بے عزتی لگے گی. مولانا کیسا سوال آپ کر رہے ہو؟ یہی تو زمانہ آ گیا جناب عالی, دین کے خلاف ہم بدتمیزی کریں, اگر ہم ٹوک دے تو آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ اے بھولا باپ, جس بیٹے کے لیے تو نے نمازیں چھوڑی, کیا وہ بیٹا تیری نماز جنازہ پڑھنا جانتا ہے؟ جانتا ہے وہ بیٹا نماز جنازہ پڑھنا؟ واہ, بہت خوب, بہت خوب. جس بیٹی کے لیے یہاں سے لے کر بنگلور تک بھاگتے رہے, بتاؤ کیا اس بیٹی کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ امام صاحب نے کہا, یہ تو پوچھا جاتا ہے لڑکی آئے گی سونا کتنا لے کے آئے گی, دہیج میں تم کیا دو گے, یہ پوچھا جاتا ہے نا. کھیتی ہے کہ نہیں, 1 ایکڑ کھجور سپاری کا باغ ہی دے دو. ہائٹ کتنی ہے, گوری ہے کہ نہیں, اسکول پڑھی ہے کہ نہیں, سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس میں سے کون سا ایسا سوال ہے جو سوال کافر نہیں کرتا؟ یہ کون سا سوال ہے جو سوال کافر نہیں کرتا؟ کافر بھی پوچھتا پراپرٹی ہے کہ نہیں, اسکول پڑھی ہے کہ نہیں, ہائٹ کتنی ہے معلوم کرتا ہے, اس کی عمر کیا ہے معلوم کرتا ہے, خوبصورت ہے کہ نہیں معلوم کرتا. دہیج وہ نہیں پوچھتا, ہمارے باراتیوں کو کھلاؤ گے کیا, ہمارے مہمانوں کو کھلاؤ گے کیا, کس حال میں تم شادی کرو گے, کیا تم جب ہم آئیں گے شگن میں کیا دو گے, تھالیوں میں تم کیا دینے والے ہو, کپڑے میں تم کیا دینے والے ہو, ہم کیا دینے والے ہیں. یہ ایسی کوئی چیز نہیں جس کا سوال ایک کافر نہ کرتا ہو اپنے شادی کے, اپنے بیٹے کی شادی میں اور اپنی بیٹی کی شادی میں. ایک مسلمان بھی اگر یہی پوچھتا ہے تو ایک کافر اور ایک مسلمان کی شادی میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ان کے ہاں پوجا ہوتی ہے اور آپ کے ہاں قبیل تو اور خطبہ ہوتا ہے. اس ایک کام کے سوا بتاؤ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے جو عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے اور خوشبو لگا کر نکلے وہ شیطان کی غلام ہے, جنت اس پر حرام ہے. بولو شادیوں میں ننگے ناچ نہیں ناچے جاتے ہمارے ہاں؟ سید السادات کی یہ تعلیم تو نہیں. یہاں 70 سال کے بوڑھے ہوں گے, بوڑھے ذرا وہ مجھے بتائیں کہ سید السادات کی پراپرٹی کہاں ہے, سید السادات کی بلڈنگ کہاں ہے, سید السادات کی فیکٹری کہاں ہے؟ اے جمبور کے مسلمانوں, یہ سید السادات کا فیضان ہے کہ تمہارا ایمان بچا ہوا ہے. یہ مت سمجھنا کہ ان کی کرامت کیا ہے. واہ واہ, اب ایک ٹنڈو, تم سید السادات کی کرامت پوچھتے ہو, ان کی کرامت یہی ہے کہ وہ دلوں کو جانتے ہیں. جو دل اچھے تھے اسے اپنا غلام بنا لیا اور جو دل گندے تھے اسے بھگا دیا. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی بدر الدین صاحب قبلہ اور سے سید السادات. واہ واہ واہ. ارے یار یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ والے اچھے دل کو اپنے پاس رکھتے ہیں, گندی چیزوں کو نہیں رکھتے. سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے, آپ کا خادم ساتھ میں ہے. کون؟ بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر, پیروں کے پیر, قطب الاقطاب, واہ واہ, غوث الاغواث, سیدنا شیخ محب الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ عنہ ہیں. گھر سے باہر نکلے, غلام ساتھ میں, یوں جا رہے ہیں روڈ پہ, کوئی سلام نہیں کر رہا ہے, اکیلے چلے جا رہے ہیں, کوئی مسافہ نہیں کر رہا ہے. واہ. اب یہ غلام جو خادم ہے نا دل میں سوچتا ہے یا اللہ حضرت کو کوئی سلام ہی نہیں کر رہا, لوگ اپنے ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں, کوئی نہیں مل رہا ہے. حضرت اکیلے, غلام اکیلے, سب اپنے اپنے کام میں لگے, کوئی توجہ نہیں. غلام نے دل میں سوچا کوئی نہیں مل رہا, کیا بات ہے. ابھی دل میں غلام نے سوچا تھا, آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے, اس گلی سے 1000 لوگ, اس گلی سے 500 لوگ,
اس گلی سے اس گلی سے اس گلی سے اس گلی سے اتنی پبلک واہ اتنے لوگ آئے، غوث اعظم کی دستبوسی کر رہے ہیں اور خادم کو دھکے مار مار کے اس کونے پہنچا دیا. خادم وہاں، لوگ ہاتھ چومنے والے یہاں. غوث اعظم نے دیکھا خادم وہاں گیا. اب خادم دور، وہاں دل میں سوچتا ہے یا اللہ نہیں ملنے آئے تھے وہی اچھا تھا، کم سے کم جب ملنے نہیں آئے تھے تو بغل میں تھا، یہ ملنے آگے دھکا مار کے وہاں کر دیا. ابھی دل میں سوچا تھا. غوث اعظم مسکرائے، پبلک پھر اپنے کام کے لیے واپس. واہ واہ خادم حاضر ہوا، میرے غوث اعظم مسکرائے، بولا بولتے ہیں اچھا عجب حال ہے تمہارا، نہیں ملنے آتے تو کہتے ہو ملنے نہیں آتے. اس نے کچھ کہا نہیں تھا، صرف دل میں سوچا تھا. غوث اعظم کہتے ہیں عجب حال ہے تمہارا میرا، نہیں ملنے آتے تو کہتے ہو نہیں ملنے آتے، ملنے آتے ہیں تو تکلیف ہوتی کہتے کیوں ملنے آ گئے. واہ واہ یاد رکھو لوگوں کے دل ہمارے قبضے میں ہے. میں نے جو بات کہی نا، سید السادات نے ہمارے دل جمبور کے لوگوں سنیوں کے دل اپنے قبضے میں رکھے ہیں، اس لیے کہ سنیوں کا دل پاک ہے، وہ ہبڑوں کا نہیں، ٹنڈوں کا نہیں، سلفیوں کا نہیں. ان کا دل پاک نہیں، گندی چیز وہاں نہیں آتی. ان کے مزار پر سنگل چڑھایا جاتا ہے، گلاب چڑھایا جاتا ہے، اگربتی سلگائی جاتی ہے، عطر چھڑکا جاتا ہے، لوہبان چھڑکا جاتا ہے. ہاں جہاں لوہبان تم نے سلگایا، جہاں تم نے لوہبان سلگایا وہاں سے جنات شیطان بھاگا. تو درگاہوں پر جانے سے جو خوش ہوتے ہیں وہی سچے ایمان والے ہوتے ہیں، اور جو درگاہوں پہ جا کر لوہبان کی خوشبو سے بھاگے سمجھ جانا کہ وہ گندے دل والے شیطان ہیں. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. حقیقت ہے، لوہبان سلگاؤ جنات نہیں آئے گا تمہارے گھر میں. سمجھ رہے؟ خیر بات کہاں سے کہاں گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا. سید السادات کا مزار دکھا دو، ان کی پراپرٹی دکھا دو، یہ ان کی کرامت میں نے بتا دی. اب اس کرامت کو اگر اپنا دل اچھا رکھنا چاہتے ہو تو ان سے جڑے رہو. اور یہ دل کیسے اچھا رہے گا بولو؟ ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ میرے نبی سید دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میں نے تجھے اپنے لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر آدمی سے تیرا نکاح کیا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی کسی ایم بی بی ایس، کسی ہائی ایجوکیٹڈ لڑکے سے، کروڑ پتی لکھ پتی سے ہو جائے. لڑکے والا بھی چاہتا ہے لڑکی انتہائی خوبصورت ہو، بڑے مال والی ہو، خوب دہیج لے کر کے آئے، شگن میں خوب دے، گاڑیاں دے، پراپرٹیاں دے. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. مگر میرے دوستوں آؤ دیکھو، ہمارے نبی اپنی بیٹی سید کائنات فاطمہ الزہرا کا نکاح سیدنا علی مرتضیٰ سے کرتے ہیں. کون فاطمہ؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی یریبنی من عربہا یدینی من عداہا. ارے فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس سے فاطمہ خوش ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جس سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. اپنی لخت جگر، نور نظر، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح میرے نبی نے کس سے کیا؟ حضرت علی سے کیا. جانتے ہو علی کے پاس کیا تھا؟ اللہ اکبر. علی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا. علی کون تھے؟ جن کو اپنے بیوی کو مہر میں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، رہنے کے لیے گھر ادھار ملا، مہر دینے کے لیے زرہ کو گروی رکھا تب مہر ادا کیا ہے. ایسے غریب شخص کو میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا ہے اور فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ سن، میں نے اپنے بیچ میں سب سے بہتر جو تیرے لیا تھا میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے. اے مسلمانوں، دولت مت دیکھو یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، تم شہرت مت دیکھو یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. تمہارے نبی کی سنت یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ تمہاری بیٹی کا ہونے والا شوہر حضرت
علی مرتضیٰ کا غلام ہے، ان کے سنت کا پیروکار ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں برا بتاؤ، جب ہماری مائیں اپنے گھروں میں ہوں گی اور اب اسی بیٹیاں لاؤ گے جو بیوٹی پارلر سے اپنا چہرہ سجا کر کے آئے گی، ایسی بیٹیاں لے کر کے آؤ گے جو ٹی وی پر بیٹھ کر ریموٹ سے ہمیشہ پکچر دیکھتی ہوئی نظر آئے گی، بتاؤ گھر میں بچہ قرآن پڑھنے والا پیدا ہوگا؟ گھر میں بچہ قرآن پڑھنے والا پیدا ہوگا؟ میں تمہیں بتاؤں، ہائے ہائے ہائے، ایک ماں تھی، اس کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا، ماں بڑی عظیم تھی، باپ بھی بڑا عظیم تھا۔ باپ ایک بوڑھے شخص کے پاس جاتا ہے، ایک سیب کھا لیتا بغیر پوچھے ہوئے، سوال کرتا ہے حضرت آپ کا سیب بغیر پوچھے ہوئے کھا لیا میں نے، حضور معاف کر دیجیے۔ وہ بوڑھے بزرگ کہتے ہیں بیٹے میں نہیں معاف کرتا، 12 سال تجھے میرے باغ میں کام کرنا ہوگا تب میں سیب معاف کروں گا۔ ہے مسلمانوں، لوگوں کے کنٹلوں سپاریاں دبا لے جانے والے، ہزاروں روپے ہڑپ کر جانے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ لوگ کیسے خدا سے ڈرتے تھے۔ وہ نوجوان کہتا ہے سرکار قیامت کے دن میں خدا کے سامنے ایک سیب کا حساب نہیں دے سکتا، 12 سال میں آپ کیا نوکری کروں گا، سیب آپ معاف کر دیجئے۔ 12 سال انہوں نے نوکری کی ہے، سیب کے باغ کو کاٹا ہے، چھاٹا ہے، پانی ڈالا ہے، سیب کو سنوارا ہے، 12 سال ہو گئے۔ بوڑھے بزرگ نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک آئی کہ یہ نوجوان بڑا نیک لگتا ہے۔ کہا بیٹے سیب معاف کروں گا مگر ایک کنڈیشن ہے۔ کہا کون سی کنڈیشن ہے؟ فرمانے لگے میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گنگی ہے، ہاتھ کی لونچی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے بزرگ اللہ والے آپ کی یہ بھی شرط منظور ہے، خدا کی بارگاہ میں میں ایک سیب کا حساب نہیں دے سکتا۔ اے نوجوانوں، بیوی کے لیے، گرل فرینڈ کے لیے باپ سے جھگڑنے والوں، بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، کبھی سوچا ہے کہ تمہاری ماں کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے تمہارا باپ کیا ہے؟ اے نوجوانوں یاد رکھو، وہ نوجوان اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہوگا۔ جنت کی خوشبو اسے نہیں ملے گی جو اپنے ماں باپ کو ستائے گا۔ ڈر ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنی خطرناک ہے کہ اس کی سزا، ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں اس کی سزا بغیر پائے مرے گا ہی نہیں، آخرت کی سزا الگ۔ جب تک کہ دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستانے کی سزا نہ پالے موت نہیں آئے گی اسے۔ ماں باپ کا مقام جانتے ہو؟ تمہاری ماں، ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے جنت ہے، اور وہ بھی جنت کہاں؟ اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہمیں جنت کی حالت ہے کہ وہ تمہارے ماں کے قدم کے نیچے رکھی گئی ہے۔ ہمارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آؤ مصطفیٰ سے سیکھو۔ تو پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے، کوئی کمی نہیں، خدمت کرتی ہے وہ، مگر میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو دروازہ باقی رکھ، چاہے تو اسے توڑ دے۔ اگر تجھے اپنی جنت کا دروازہ سلامت چاہیے تو اپنے باپ کے دل کو نہ دکھا۔ یہ اور بات ہے کہ بلا وجہ باپ بیٹے پر پریشر کرے گا کہ بیوی کو طلاق دے تو باپ گنہگار ہے، اس لیے کہ جیسے اس کی اپنی بیٹی ہے ایسے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، مگر باپ کا یہ حق ہے کہ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ میاں دروازہ جب تک کھلے گا نہیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ سوچو، اپنے ماں باپ سے بغاوت کر رہا آج انسان، آج یہ نوجوان اپنے باپ کے خلاف چاہتا ہے،
ہے اسے بیوقوف اور جاہل کہتا ہے. یاد رکھو ایسے نوجوان اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آج تم اپنے باپ کو ستاؤ گے کل تمہارا بیٹا تمہیں ستائے گا. آج تم اپنے باپ کو ستاؤ گے کل تمہاری بیٹیاں تمہیں ستائیں گی. کبھی نہیں سوچا اس بات کو. اور جو عورتیں اپنے شوہروں کو ان کے ماں باپ سے دور کرتی ہیں, اللہ کی قسم وہ عورتیں اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی. اے میری مائیں, میری بہنوں, تمہارے شوہر اگر تم ان سے سچا پیار کرتے ہو تو کبھی کوئی عورت اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جدا نہ کرے گا. کبھی کوئی عورت اپنے شوہر کو اس کے باپ سے جدا نہیں کرے گی. کبھی کوئی عورت اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جدا نہیں کرے گی. امیں, جب تیرے شوہر کی جنت تیری ماں ہے, تیرے شوہر کی جنت تیرا باپ ہے, وہ کیسی بیوی ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کو اس کی جنت سے دور کر دے؟ ایسی بیوی تو کوئی بیوی نہیں ہو سکتی ہے. بیویاں سمجھتی ہیں ہم نوکر ہیں, ہم خدمت کرتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں. مسلمانوں, تم نے سمجھا نہیں. جاؤ یورپ کی دنیا میں دیکھ لو, اللہ کی قسم یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ماں ہے. نہ ماں کا کوئی مقام ہے, نہ بہن کا کوئی مقام ہے, نہ بیٹی کا کوئی مقام ہے, نہ کوئی شوہر کسی عورت کو اپنی بیوی کی نظروں سے دیکھتا ہے. وہاں کی آج کلچر میں عورتیں استعمال کا سامان بن گئی ہیں. سوچو تمہارا کلچر کیا ہے. بیوی گھر کے اندر موجود ہے, شوہر باہر کما کے لا کے دیتا ہے, اپنا حق جتاتے ہوئے کہتا ہے گھر سے باہر نہیں جانا. بیٹی کو باپ اپنے دل کا ٹکڑا بنا کر کے پالتا ہے, پھولوں کی طرح سجا کے رکھتا ہے, پردے میں چھپا کے رکھتا ہے, ایک عزت دار سامان چیز سمجھ کر کے اپنے گھر کے اندر پھول کو جس طرح سجایا جاتا ہے وہ سجا کے رکھتا ہے. سونے اور چاندی کی طرح اپنی بیٹیوں کو, گھر کی عورتوں کو ہمارے ہندوستان میں اسلامی سماج میں سنبھال کر کے رکھا جاتا ہے. تم یورپ کی دنیا میں جا کر کے دیکھو, بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں ہے باپ کی نظروں میں, باپ کی کوئی قدر نہیں ہے بیٹی کی نظر میں, شوہر کی کوئی قدر نہیں ہے بیوی کی نظروں میں, بیوی کی کوئی قدر نہیں ہے شوہر کی نظروں میں. صبح شادی کرتا ہے, شام کو طلاق دیتا ہے, شام کو شادی کرتا ہے, صبح کو طلاق دیتا ہے. عورتیں ماری روڈوں پر پھرتی ہیں نوکری کی تلاش میں. کبھی نوکری کے لیے کسی اور کے ساتھ جاتی ہیں, کبھی پیسے کے لیے کسی اور کے ساتھ جاتی ہیں. اپنی عزت ہے بیچنا یورپ کے لوگوں کے لیے کوئی آر کی بات نہیں ہے. یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو جب وہ بیٹی ہے تو اس کے باپ کے لیے جنت بنا کر کے رکھا ہے, جب وہ بہن ہے تو بھائی کے لیے جنت ہے, جب وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے وہ جنت ہے, جب وہ ماں بنتی ہے تو اپنے بیٹے کے لیے جنت ہے. واہ 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 واہ, ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. ہائے ہائے ہائے, سوچو ذرا زمانہ کتنا بدل رہا ہے. ایک اور نوجوان ایک سیب کے لیے, صرف ایک سیب, لولی لنگڑی اندھی بہری لڑکی سے شادی کر لیے تیار ہو جاتا ہے. ہائے ہائے, شادی ہوتی ہے, جب کمرے میں جاتا ہے سلام کرتا ہے, جواب بھی ملتا ہے, پانی کا گلاس بھی ملتا ہے. وہ لڑکی کھڑے ہو کر ادب میں کھڑی بھی ہوتی ہے. دیکھتا ہے جوان تو 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا اس لڑکی کا چہرہ ہے. چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی, حسین و جمیل ہے. چہرے سے تقویٰ و طہارت, تقدس و پاک دامنی کی شعائیں جھلک رہی. نوجوان نے اپنے سسر بوڑھے بزرگ سے کہا, معاملہ کہ آپ نے کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے, میری بیٹی گونگی بہری ہے, لولی لنگڑی ہے. حضور یہ تو لڑکی بڑی خوبصورت ہے, یہ تو سن بھی رہی ہے, یہ تو بول بھی رہی ہے, یہ تو چل بھی رہی ہے, اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں, یہ بڑی خوبصورت ہے. انہوں نے کہا بیٹے سن, معاملہ یہ ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی ایک اچھے پابند شرع نیک بچے کی تلاش تھی جو میری بیٹی کے لائق ہو, جو میری بیٹی کے لائق ہو. سن, میری بیٹی وہ بیٹی ہے جس نے کبھی اپنی آنکھوں سے ناجائز چیز کبھی دیکھا نہیں, اس لیے میں نے اسے اندھا کہا. اس نے اپنے کانوں سے کبھی ناجائز چیزوں کو سنا نہیں, اس لیے میں نے اسے بہرا کہا. اس نے اپنی زبان سے کوئی ناجائز بات نہیں کی, اس لیے میں نے اسے گونگا کہا. اس نے اپنے ہاتھ کو کبھی ناجائز کام کی طرف نہ بڑھایا,
اس لیے میں نے اسے لنجی کہا، کبھی وہ اپنا قدم گھر کی چوکھٹ سے باہر نہ نکالی، اس لیے میں نے اسے لنگڑا کہا ہے۔ میں ایسی پاکیزہ طبیعت عفت شعار بیٹی کے لیے ایک پاکیزہ لڑکے کی تلاش میں تھا۔ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے دیکھا کہ اگر کوئی نوجوان ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے 12 سال نوکری کر سکتا ہے اور ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، تو اس سے پاکیزہ، اس سے پرہیزگار، اس سے بہتر لڑکا میری لڑکی کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تجھ سے کر لیا۔ اے مسلمانوں، تمہیں تو چاہیے کہ تم کم سے کم اتنا دین سیکھو کہ نماز پڑھا سکو، تم کم سے کم اتنا تو دین سیکھو کہ اپنے باپ کی جنازہ پڑھ سکو، اتنا تو کم سے کم دین سیکھو کہ قرآن پڑھ سکو، اتنا تو دین سیکھو کہ کلمہ صحیح سے پڑھ سکو، اتنا تو دین سیکھو کہ مرنے کے بعد نماز جنازہ کی دعائیں تمہیں یاد ہو، اتنا تو دین سیکھ لو کہ نماز میں کتنے فرض ہیں اور کتنی شرطیں ہیں تمہیں پتہ ہو، اتنا تو دین سیکھ لو کہ وضو میں کتنے فرض ہیں۔ اے مسلمانوں، اتنا تو دین سیکھ لو کہ تمہارے نبی کا پورا نام کیا ہے، اتنا تو تم دین سیکھ لو کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں۔ اے مسلمانوں، اتنا تو دین سیکھ لو کہ قرآن پڑھنا تمہیں آ جائے۔ اللہ اکبر! آج یہ مسلمان 10ویں پاس تو کر لیتا ہے، لاکھوں کا بزنس تو کر لیتا ہے، پراپرٹی ڈیلر بن جاتا ہے، اور سپاریوں کے باغ کا بڑا ڈیلر تو بن جاتا ہے، مگر مسلمان ہو کر اسے کلمہ صحیح سے پڑھنے نہیں آتا ہے۔ اللہ کی قسم، سید السادات کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ سید السادات کی تعلیم یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اس دین کے لیے قربان کر دو، تب تمہیں اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے۔ آپ سید السادات کی زندگی کو دیکھیں، اللہ اکبر! آج کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ آج کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ پیٹ میں جو بچہ ہے نا، ماں کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس ایکٹیویٹی کا اثر پیٹ میں بچے پر ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ماں جو کام کرتی ہے اس کا اثر پیٹ میں بچے پر ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مہابھارت میں میں مانتا نہیں، مگر جو لکھا ہے اس کو بتا رہا ہوں، وہ بھی نہیں انکار کر سکتے۔ مہابھارت میں ابھیمنیو نے ماں کے پیٹ میں اس کون سے 7 دروازے توڑنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا، وہ بھی انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے۔ موجودہ میڈیکل سائنس انکار نہیں کر سکتی، موجودہ میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے۔ ہمیں آج تم مانتے ہو، آج سے 1500 سال پہلے مدینے کے تاجدار نے یہ نظریہ ہم کو دے دیا تھا۔ یہ تم آج مانتے ہو، کہیں تمہاری فرضی واقعات من گھڑت کہانیاں ہیں، کہیں تمہاری جدید سائنس میڈیکل سائنس ہے، مگر اسلام نے بہت پہلے یہ نظام دے دیا، یہ فکر دے دیا۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے، پہلے ہی دن فرشتہ پیٹ میں آتا ہے، نطفے کو، پانی کو لے کر کہتا ہے یا رب نطفتن، اے اللہ یہ پانی کا قطرہ ہے۔ 40 دن کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں آتا، سمجھے کہ نہیں؟ اور پھر لے کر کہتا ہے یا رب علقۃ، اب یہ جمع ہوا خون ہو گیا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد آتا ہے، کہتا ہے یا رب مضغۃ، اب 120 دن ہو گئے، اب گوشت کا ٹکڑا بن گیا، اب ہاتھ پیر بننے والے ہیں۔ اب فرشتہ کہتا ہے میرے مولا بتا، اب میں لکھتا ہوں اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کو موت کب آئے گی، یہ سقی ہے یا سعید ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ ہے مسلمانوں، ابھی تمہارا وجود بھی نہ ہوا تھا، انسان دنیا میں آیا نہ تھا، ماں کے پیٹ میں ابھی 120 دن کا تھا، نہ اس کا ہاتھ بنا تھا، نہ آنکھیں بنی تھیں، تبھی اس کے پیٹ میں ہی فرشتے نے ہر انسان کی عمر لکھ دی، اس سے نہ ایک دن کم ہو سکتی ہے، نہ ایک دن زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی دن روزی لکھ دی گئی، نہ 1 روپیہ زیادہ کما سکتا ہے، نہ 1 روپیہ کم کوئی اس کا کر سکتا ہے۔ اس کی جان دنیا
پوری مخالف ہو جائے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا. جب اس کی تقدیر میں موت لکھی ہے تبھی موت آنے والی ہے. جتنی روزیاں اسے ملنی ہے کوئی بھی روح اس وقت تک جسم سے جدا نہ ہوگی. جب تک لکھا ہوا اپنا پورا رزق وہ کما نہ لے تب تک وہ جدا نہیں ہو سکتی ہے. ہے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ جب روزی اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے, چاہے تم نماز پڑھ کر کماؤ, چاہے تم نماز چھوڑ کر کے کماؤ, چاہے تم بڈی لے کر کماؤ, چاہے کسی کا دبا کر کے کماؤ, جو تم نے دبا کے کمایا ہے وہ بھی تم کو ملتا اگر تم نہ دباتے. جلد باز انسان, نفس اور شیطان کا غلام انسان کسی پر ظلم کر کے پیسہ کماتا ہے جبکہ وہی دولت اسے حلال طریقے سے ملنے والی تھی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بہت خوب, واہ واہ. یہ دولت تو ملنے والی تھی. ماں کے پیٹ میں سب کچھ لکھا گیا. آج جو مصیبتیں بلائیں ہیں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے آج مصطفیٰ کے دین پر عمل چھوڑ دیا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. آج کا ماحول کتنا بگڑ چکا ذرا دیکھیں. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, یوں تو عورتوں کو ہر مہینے میں ڈیٹ آتی ہے, خون آتا ہے, ہر مہینے میں 7 دن 5 دن 4 دن 10 دن نماز چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ میری ماں ہے وہ بھی سنے غور سے. لیکن جیسے ہی پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے خون آنا بند ہو جاتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ تاکہ اے اللہ کی بندی اب تو پورے 9 مہینے کبھی ناپاک نہ ہوگی. تیرے پیٹ میں ایک امانت رکھی ہے, تو خوب سجدے کر لے تاکہ تیرے پیٹ کا بچہ سجدے کی لذتیں لے لے. تو قرآن پڑھتا ہے کہ تیرا بچہ تلاوت قرآن کی نورانیت سے منور ہوتا نظر آئے. تو روزے رکھتا کہ اس کا فیضان پیٹ میں بچے کو ملتا رہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ پیٹ میں بچہ ہونے کی حالت میں ماں کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کا جو طریقہ ہوتا ہے, اس کا جو عمل ہوتا ہے, اس کا اثر پیٹ میں بچے پر پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے یہی دونوں شخصیتیں ہیں جنہوں کا نکاح ہوا ہے, انہی کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا. بغداد کی سرزمین پر ہوشیار ذرا سا ہوا, استاذ کے پاس گیا, بس استاذ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اب اس کے بعد الحمد پڑھایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت توتی کرناٹک حضرت علامہ مولانا قاری ذبیح اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توتی کرناٹک ہے علامہ ذبیح اللہ صاحب طریقے رے. ماشاءاللہ بہت مسلک کا کام کرتے ہیں, مخلص آدمی, اللہ ان کو سلامت رکھے. علماء کرام کا عظیم قافلہ منبر نور پر جلوہ افروز. میرے دوستوں, وہ بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا, اعوذ باللہ استاد سے پڑھ لیا, بسم اللہ استاد سے پڑھ لیا, سمجھ گئے؟ اور جیسے وہ استاذ نے کہا بیٹے الحمد پڑھو, توجہ سے سننا, بچے نے الحمد سے شروع کیا, قرآن پاک کا 18 پارہ پڑھتا چلا گیا. کتنے پارے پڑھے اس نے؟ 18 پارے. استاذ حیران, پوچھتا ہے استاذ بچے یہ تو بتا, پہلے دن مکتب میں آیا, اعوذ باللہ بسم اللہ مجھ سے پڑھا, 18 پارے پڑھ گیا, بیٹے کہاں پڑھا؟ اس نوجوان اس بچے نے کہا سنو, میری ماں 18 پارے کی حافظہ ہے. میں اس کے جب پیٹ میں تھا وہ ہر دن 18 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی. میں پیٹ میں قرآن پاک کی تلاوت کو سنتا تھا اور سنتا رہتا تھا, وہیں میں نے پیٹ ہی میں 18 پارے یاد کر لیے. جانتے ہو دنیا اسے کیا کہتی ہے؟ اسی بچے کو دنیا پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا غوث زمدانی بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کہتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہماری مائیں نہ خود نماز کے لیے اڑتی
نہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے. اللہ اکبر. آؤ جاؤ دہلی کی سرزمین پر بابا فرید الدین شکرگنج کا بازار دیکھو. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہے. رات کی تنہائی میں اتر پردیش کی سخت ٹھنڈی، ماں اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے فجر میں. بابا فرید الدین نے کہا امی جان اتنی ٹھنڈی میں تم اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتی ہو، یہ کیا کرتی ہو؟ ماں نے کہا بیٹے میں نماز پڑھتی ہوں. کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اللہ راضی ہوگا. کیا ہوگا؟ جو مانگو گے وہ دے گا. ماں نے کہا بیٹے جو مانگو گے اللہ دے گا، میں اس کی نماز پڑھتی ہوں. بیٹے نے کہا امی ہم بھی پڑھیں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ ماں نے بیٹے کی ایک کمی پکڑ رکھی تھی کہ میرا بیٹا شکر بہت پسند کرتا ہے، اسے میٹھا بہت پسند ہے. ماں نے فوراً کہا بیٹے اگر تو نماز پڑھے گا تو اللہ تجھے شکر دے گا. ماں نے کہا جیسے بیٹا مچل گیا امی میں بھی نماز پڑھوں گا، اللہ مجھے شکر دے گا نا؟ ماں نے کہا ہاں بیٹے اللہ شکر دے گا، وہ بڑا مالک ہے. کہا ٹھیک ہے ماں میں اب نماز پڑھوں گا، میرے لیے بھی وضو کے لیے پانی دے دو. ماں نے پانی لا کر رکھا، بیٹے لے وضو کر اندر گئی، فوراً کاغذ کے پڑیے میں شکر بنایا اور مصلے کے نیچے چھپا کر مصلہ لگا دیا. بیٹا نماز کے لیے کھڑا ہوا، نماز ختم کی. ماں اللہ مجھے شکر دینے والا تھا، تیرا وعدہ تھا، آج شکر مل نہیں رہی ہے. ماں نے کہا بیٹا جلدی مت کر، اللہ دے گا ضرور دے گا، مصلے تو ذرا اٹھا لے. جیسے بیٹے نے مصلہ اٹھایا، مصلے کے نیچے ماں نے شکر پہلے رکھی تھی، اس نے شکر کو پا لیا. اب جب نماز کا وقت ہوتا ہے بیٹا کہیں بھی ہوتا ہے بھاگ کر آ جاتا ہے، ماں کے دامن کو پکڑ کے مچل جاتا ہے امی پانی لاؤ مجھے نماز پڑھنی ہے، میرا اللہ مجھے شکر دے گا. واہ 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 بہت عمدہ بہت خوب. اللہ ماں پانچوں وقت کی نماز میں بیٹے کو مصلہ دیتی ہے، مصلہ لگایا جاتا ہے، پانی دیتی ہے. ادھر بیٹا باہر وضو کر رہا ہے، چپکے سے ماں شکر کی پڑیا تیار کر کے مصلے کے نیچے بولو مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے. ایک دن بیٹا بڑا ہو گیا، دوستوں کے ساتھ کسی طرف چلا گیا، وہاں بھی نماز کا وقت ہوا. اے نوجوانوں تم کرکٹ کے میدان میں جاتے ہو، وہاں پر پوجا پاٹ کرتے ہو، تم کافروں کے ساتھ جاتے ہو، کافروں جیسا عمل کرتے ہو، نماز پڑھنے والا بے نمازیوں کے ساتھ بے نمازی بن جاتا ہے. بتاؤ وہ قوم، تم کہتے ہو ہماری اذانوں پہ پابندی ہے، تم کہتے ہو ہماری نمازوں پہ پابندی ہے، تم کہتے ہو دنیا ہماری دشمن ہے، تم کہتے ہو مسجدوں کے مخالف ہیں لوگ، تم کہتے ہو کہ آج ہماری حالت خراب ہے. اے مسلمانوں کبھی غور تو کیا ہوتا؟ وہ دشمن ہیں، انہوں نے نماز کی اذان کی توہین کی. وہ اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے مسجدوں کی توہین کی. وہ اسلام کے دشمن ہیں جنہوں نے اذانوں کی توہین کی. وہ اسلام کے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کی توہین کی. اے نوجوان ذرا مجھے تو بتا، جب اذان تیری مسجد میں ہوتی ہے تو بیٹھ کر ٹی وی چلاتا ہے، تجھ سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو بیٹھ کر پلیے پر مستی کرتا ہے، تجھ سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ اذان ہوتی ہے تو یوٹیوب پر پکچر دیکھتا ہے، تجھ سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ مسجد میں مؤذن اذان دے کر تجھے نماز کے لیے پکارتا ہے، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. اے مسلمان تیری دین کی نشانی ہے اذان. غیر تھا اس نے مذاق اڑایا، تو نے اذان کے وقت اپنے گھر میں ٹی وی چلا کر تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. بتاؤ تمہارے دشمن پیدا ہوں گے کہ نہیں؟ بتاؤ لڑکیوں کی عزتیں برباد ہوں گی کہ نہیں؟ اتنا زمانہ بدل گیا ہے. اللہ کی قسم پہلے لوگ اذان ہوتی تھی نا تو میری مائیں اپنے سروں پہ دوپٹہ لگا لیتی تھی. بولو چچا لگاتی تھی کہ نہیں؟ پہلے تھے ہماری بوڑھی مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، جب اذان ہوتی تھی نا تو یہ گھروں میں اپنے سروں پہ دوپٹہ لگا لیتی تھی. اگر بات کرتی تھی بات کرنا بند کر دیتی تھی. مگر آج ہمارے گھروں کی نوجوان بیٹیاں، بہویں، بہنیں، اذان ہوتی ہے ٹی وی چلتا ہے. اتنی بدتمیز یہ قوم ہو گئی ہے نا کہ اب اذان ہوتی ہے تو آواز میوٹ کر دیتے ہیں مگر پکچر دیکھتے رہتے ہیں، سیریل دیکھتے رہتے ہیں. بے شرمی کی حد ہوتی ہے.
تم سے بڑا دشمن کون ہے؟ میری باتیں بڑی سخت لگیں گی، تم نہیں جانتے ہو حضرت عمر فاروق کو جانتے ہو؟ جانتے ہو عمر فاروق کو؟ جانتے ہو کون عمر فاروق؟ میرے نبی فرماتے میرے عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے۔ وہ عمر جس کا نام وقت کے سپر پاور قیصر و کسریٰ کے دربار میں لیا جاتا تھا نا، تو بادشاہ اپنی کرسیوں پہ کانپ جایا کرتے تھے۔ وہ عمر جس کی ہیبت و جلال کا عالم یہ تھا کہ عیسائی یہودی نام عمر سن کر گھبرا جایا کرتے تھے، جن کے پاس 10 لاکھ فوجیں ہوتی تھی، مگر صرف عمر کا نام ان کے دربار میں لے لو تو ان کے پیجامے گیلے ہو جاتے ہیں۔ وہی عمر ایک دن تقریر کر رہا ہے، اور حضرت عمر نے تقریر میں کہا ہے عورتیں، اے مردوں عورتوں کا مہر بہت بڑا مت باندھو۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ عورتوں کا مہر، نکاح میں مہر بہت لمبا مہنگا مت باندھو۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جب رب نے اجازت دی کہ ہمارا مہر اب جتنا چاہے باندھے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ حضرت عمر منبر سے اتر گئے، ارشاد فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ اب بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تیرے عمر کو بھی دامن پکڑ کے روک دیتے۔ آج ہمیں بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ میاں پہلے لوگ اذان سن کر گھبراتے، ڈر جاتے تھے، ادب کرنے لگتے تھے۔ درگاہوں کا لوگ ادب کرتے تھے، مسجدوں کا لوگ ادب کرتے تھے، دینی منبر و محراب کا ادب کرتے تھے، عالموں کے سامنے آنے پر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن کی بات آتی تھی تو ڈر جاتے تھے، دین کے مسائل میں گھبرا جاتے تھے، ادب بڑا تھا ان کے ساتھ۔ مگر آج ہائے ہائے یہ قوم، کل جو قوم درگاہ کے پاس بغیر وضو کو نہیں جاتی تھی، آج وہی قوم جا کر وہاں بے حیائی کرتی ہے۔ کل جو قوم اذان سن کر اپنے سر کو چھپا لیتی تھی، آج وہی قوم اذان سن کر یوٹیوب پہ پکچر دیکھتی ہے۔ عذاب نہیں آئے گا، مصیبتیں نہیں آئیں گی، بلائیں نہیں آئیں گی۔ منبر و محراب پر ایسے فاسقوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، داڑھی ایک مشت نہیں ہے، انہیں محراب بھی دے دیا جاتا ہے، منبر بھی دے دیا جاتا ہے۔ ایسے صدر و سیکرٹری قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کیا امام کا ایک داڑھی ایک مشت ہونا ضروری نہیں؟ ایسے لوگوں کو منبر و محراب کیسے دیا جاتا ہے؟ نہ منبر و محراب کا تقدس محفوظ ہے، نہ ہماری درگاہوں کا تقدس محفوظ ہے۔ سوچئے سید السادات کی بارگاہ، اس کی حفاظت کے لیے لوگ کھڑے ہیں، سب کے لوگ گھر بنے ہوئے ہیں، مگر درگاہ ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ سید السادات سے محبت کا دم بھرنے والوں، تمہارے گھر نہ بنے، جن کے دامن رحمت میں تم رہ کر جی رہے ہو، پہلے ان کا گھر اچھی طرح بنا دو۔ ایک وقت کھانا مت کھانا، اس کھانے کو کا پیسہ اکٹھا کر کے درگاہ پہلے تم بنوا لو۔ یاد رکھو اگر برکتیں اپنے گاؤں میں چاہتے ہو، اٹھاؤ سورہ کہف، اٹھاؤ سورہ کہف۔ اصحاب کہف 309 سال تک کہف میں پڑے رہے، اس کے بعد جب ان پر موت طاری ہوئی، قرآن فرماتا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ جو لوگ اس وقت ذمہ دار تھے ان لوگوں نے کہا اصحاب کہف کا مزار یہاں بنے گا اور یہی بغل میں ہم مسجد بنائیں گے۔ بغل میں ہم کیا کریں گے؟ یاد کر لو، کوئی ٹنڈا جماعت اسلامی والا شڑیلا وہابی تم سے نہ کہے، قرآن سورہ کہف قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو ذمہ دار تھے معاملات کے، انہوں نے کہا اصحاب کہف کی قبر کے پاس ہم مسجد بنائیں گے۔ کیوں مسجد بنائیں گے؟ کیوں مسجد بنائیں گے؟ صاحب تفسیر مدارک، یہ تفسیر مدارک وہ کتاب ہے جو ٹنڈوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ عمر الدین نسبی اس کے لکھنے والے کیا لکھتے ہیں؟ ان لوگوں نے کیوں کہا ہم مزار وہاں بنائیں گے، ان لوگوں نے کیوں کہا بغل میں مسجد بنائیں گے، مزار کے بغل میں مسجد کیوں؟ تو صاحب تفسیر مدارک کہتے ہیں لِيُصَلُّونَ فِيهِ
وَيَتَبَرَّكُونَ بِمَكَانِهِمْ، تاکہ مسجد میں نماز پڑھیں اور اصحاب کہف کے وجود سے برکت حاصل کریں۔ مسلمانوں، خدا کے گھر سے بڑھ کر برکت والی جگہ کون سی؟ مگر کہتے ہیں مسجد بنائیں گے اللہ والے کے بغل میں۔ کیوں بنائیں گے؟ تاکہ برکت اللہ والے کی ملے۔ پتہ یہ چلا کہ خدا کی رحمت چاہیے تو اللہ والوں کی برکتیں سمیٹنی ہوں گی۔ تنوں نے اللہ کی رحمت کو تو بلایا مگر اللہ والوں کی برکت کو ٹھکرا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں برکتیں نہیں ملی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ۔ آج ہماری بیٹیاں اسکول جاتی، موبائل دیجیے حضرت، اسکول جاتی ہے ہماری بیٹیاں، جاتی ہے کہ نہیں؟ نقاب ہے، کسی کو پتا نہیں کہاں بات کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں کان سے موبائل لگائے۔ باپ اتنا دیوانہ ہے کام میں کہ اس کو فرصت نہیں کہ چیک کر لے کہ میری بیٹی کہاں بات کر رہی ہے۔ ماں کو فرصت نہیں کہ اپنی بیٹی کو چیک کرے کہاں بات کر رہی ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہماری عزت ہیں۔ اے نوجوانوں، اگر تم کسی بہن کے بھائی ہو تو تمہاری بہنیں تمہارے لیے جنت ہیں، اپنی جنت کی حفاظت کرو۔ اگر تمہاری کوئی ماں ہے تو تیری ماں تمہاری جنت ہے، اپنے جنت کی حفاظت کرو۔ اگر کسی کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی کی حفاظت کرو، اس لیے کہ بیٹی باپ کے لیے جنت ہے۔ اگر بیوی ہے تو بیویوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے جنت ہے۔ اب یہ وقت نہیں کہ ہر ایک پر میں حدیثیں سناؤں۔ اللہ کی قسم، اس گھر میں رحمت، برکت ساون بھادوں کی طرح جھم جھم برستی ہے جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اپنے بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، نفرت سے مت دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی تمہارے گھر میں بیٹی ہی بیٹی پیدا ہونا، اپنی بیوی سے نفرت مت کرنا۔ ناکارے کہیں کے، جو تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی چاہے بیٹا پیدا ہوا، یہ تیری بیوی کا قصور نہیں ہے، یہ تیرا جو کچھ ہے۔ تیرے پیٹھ میں اگر بیٹا تھا تو بیٹا پیدا ہوگا، اگر تیری پیٹھ میں بیٹی ہے تو بیٹی پیدا ہوگی۔ اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس میں باپ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ مردوں کے پیٹھ میں اللہ نے جو رکھا وہی پیدا ہوتا ہے، مگر آج کا مرد اپنی مردانگی بیچاری عورت پہ دکھاتا ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عورت سے نفرت کرتا ہے۔ اے ظالموں، وہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہے، برکت ہے۔ جتنی آتی ہے اپنی روزیاں لے کر آتی ہے۔ تمہارے گھر میں جتنی اولاد پیدا ہوتی ہے سب روزی لے کر کے آتے ہیں۔ ہم وسیلہ سبب ہے کھلانے کے، ورنہ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم کھلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم، ہم روزی دیتے ہیں، ہم روزی دیتے ہیں۔ جو پیدا ہوتا اپنی روزی لے کر کے آتا۔ اس لیے حقانیت پہ قائم رہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ ماحول بڑا خراب ہے، جو کچھ ماحول خراب ہے وہ اس لیے کہ ہم نے اذانوں کا احترام چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی قرآن پڑھ لیتی ہے کہ نہیں، نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے آتا ہے کہ نہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھنا آتا ہے کہ نہیں، روزانہ قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، سحری بنانے کے لیے اٹھتی ہے کہ نہیں، فجر میں اٹھ جاتی ہے کہ نہیں، گھر صاف ستھرا رکھتی ہے کہ نہیں، یہ ہم نہیں پوچھتے۔ دہیج کتنا لائے گی یہ پوچھتے۔ اے مسلمانوں، ایسا مت کرو۔ یہاں دنیا میں کوئی زیادہ دن جینے والا نہیں ہے، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، درگاہ کی عزت کرو، احترام کرو، اذانوں کا احترام کرو۔ آج عہد کر کے اٹھنا سید السادات کا واسطہ ہے تمہیں۔ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ گے اور اپنا گھر خود سنبھالو گے کہ تمہارے گھر میں اذان کے وقت ابھی ٹی وی نہیں چلے گی۔ بولو، اذان کے وقت ٹی وی چلاؤ گے؟ نماز کی پابندی کرو،
نوجوانوں پر پابندی لگاؤ کہ اذان کے وقت وہ نلوں پر نکڑوں پر بیٹھ کر بدتمیزیاں نہ کیا کریں. اے نوجوانوں، تم سوشل میڈیا پہ رہتے ہو، کب موت آئے کسی کو پتا نہیں. چلتے پھرتے انسان اس دنیا میں لقمہ ازل بن جاتا ہے. ترکی میں زلزلہ آیا، کتنے 6 مہینے کے بچے ملے جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں. ماں باپ تو مر گئے مگر بچے موجود. ایک باپ اپنے بچے کو سنبھال کر، زلزلہ آیا، بلڈنگ گری اور نیچے یہ سنبھال کر ٹیک لگا کر رکھ گیا. اس کے بعد جب بلڈنگ ہٹائی گئی، ملبہ ہٹایا گیا، باپ تو مر گیا مگر اس کے نیچے 10 سال کا بچہ بھی زندہ ہے. جانتے ہو تم کب کون بچے گا؟ بولو. ایک 20 منزلہ بلڈنگ تھی ترکی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. بس آخری بات یہ وہ سبق ہے. اگر خدا کا خوف ذرا دل میں ہوگا، مرنے پر یقین ہوگا تو یقیناً سبق سب کو ملے گا. میری باتیں سخت ہو سکتی ہیں، میری باتیں سخت ہو سکتی ہیں، مگر ڈاکٹر اگر آپریشن کی ضرورت پڑے آپریشن نہ کرے تو آپ کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے. بخار تیز ہو تو انجیکشن لگانا ہوگا، کمزوری ہو گئی تو گلوکوز چڑھانا ہوگا، اگر زخم پک رہا ہے تو پھاڑ کر گندے مواد نکالنے ہوگا. آپ ہمارے اپنے ہیں، بڑے اچھے لوگ. اب اس سے اچھے لوگ کیا ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ کہ ایک مزار اللہ کے ولی کی سید السادات کی سجا رہے ہیں. وہ نوجوان کمیٹی کے لوگ، جماعت کے لوگ کتنے اچھے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں سب لوگ ایک ہو جاؤ، سنی پکے بن کر سید السادات کی محبت میں بس کر سید السادات کی درگاہ کو چمکا دو. آپ قسم خدا کی تم چمکاؤ گے ادھر، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی چمکا دے گا، قبر بھی چمکا دے گا، حشر بھی چمکا دے گا، کیونکہ جو ملتا ہے انہیں کے صدقے میں ملتا ہے. آخری بات سمجھ لو، 20 منزلہ بلڈنگ ہے. گراؤنڈ فلور پر کچھ لوگ رہتے ہیں، فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر، تھرڈ فلور پر، فورتھ پر، 5 پر، 6 پر، 7 پر، 20 فلور تک 20 منزلہ بلڈنگ ہے. بس ختم کر رہا ہوں. گراؤنڈ فلور پر حضرت، گراؤنڈ فلور پر کسی کمرے میں کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے. ایک فلیٹ ہے گراؤنڈ فلور میں، اس میں ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے. دوسرے فلیٹ میں کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے. تیسرے فلیٹ میں کوئی ٹی وی چالو کر کے پکچر دیکھ رہا ہے. چوتھے فلیٹ میں کوئی جھگڑا مارا کر رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے. 7ویں فلیٹ میں کوئی ناجائز طریقے پر اپنی گرل فرینڈ کو لا کر کے بدتمیزی کر رہا ہے. 8ویں فلیٹ پہ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ناچ میں ہے، کوئی گانے میں، کوئی شراب پی رہا، کوئی پارٹی چلا رہا، کوئی ٹی پارٹی، کوئی جو ہے سالگرہ منا رہا ہے. ہر آدمی اپنے کاموں میں لگا، کوئی نعت سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی تسبیح لے کر بیٹھا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہے، کوئی گانے میں لگا ہے. ان میں سے کس کو پتا تھا کہ ابھی جھٹکا لگے گا اور 20 منزلہ پہاڑ سب کے سروں پہ ٹوٹ کے گر جائے گا. بلڈنگ گری، 20 منزلہ بلڈنگ گری. نماز جو پڑھ رہا تھا سجدے میں وہ بھی وہی مر گیا، تسبیح والا بھی مر گیا، شراب جو پی رہا تھا وہ بھی مر گیا، نعت پڑھنے والا بھی مر گیا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی مر گیا. 20 منزلہ بلڈنگ میں سب پر پہاڑ ٹوٹا اور وہ مر گئے. موت تو سب کو آئی، مگر اے جمہور کے لوگوں، فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ ایسی ہی موت کسی کو بھی آ سکتی. گھر میں ہے کب موت آ گئی، روڈ پہ نکلا کب موت آ گئی، کھیت میں تھا کب موت آ گئی، کسی کو پتہ نہیں ہے. موت تو آنی ہے سب کو، پر فیصلہ جمہور کے لوگوں، مرد بوڑھے جوان، میری ماں اور بہنوں، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کس کی موت اچھی تھی اور کس کی موت بری تھی. ہے نا؟ اللہ اللہ. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. خدا کو بھول گیا انسان، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. اذان ہو رہی ہے، ٹی وی لے کر بیٹھا ہے، موت آ گئی. بولو، اذان کی آواز تمہارے گھر میں آ رہی ہے، گھر میں بیوی ٹی وی چلا رہی ہے. بولو، اگر اس وقت موت آئی تو اس موت کو تم کیا کہو گے؟ اس موت کو کیا کہو گے مسلمانوں؟ موت تو سب کو آنی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اب میں آخری بات کہہ کے ختم کروں گا.
مجھے بڑی خوشی ہوئی جمبور کے ان نوجوانوں اور آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ ان کی محبت میں رات کے کتنے بج گئے؟ 2 بجنے والے، 1 گھنٹہ ہوا نا، 1:15 بجے تک آپ جگ رہے ہو اور بالکل سب سن رہے ہو۔ میں دعا کروں گا کہ سید السادات کے صدقے میں اللہ ہماری اور آپ کی سب کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اتنے اچھے لوگ، اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں یہ کہوں گا، ادھر آپ ادھر توجہ دیں۔ سید السادات، مسلمانوں اپنا گھر بنا لینا کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ایک گھر بناؤ گے دل کہے گا دوسرا بناؤ، دوسرا بناؤ گے دل کہے گا تیسرا بناؤ۔ ادھر توجہ دیں۔ پہلے سید السادات کے در کو چمکا دو، بولو چمکاؤ گے کہ نہیں؟ اب 1 مہینہ آپ کا کوئی کام ہو کہ نہ ہو، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ کر دے دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جو میرے اللہ والوں سے محبت کرتا، اللہ فرماتا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ میں کس کا ہو جاتا ہوں؟ جو میرے اللہ والا، جو میرے محبوبوں سے محبت کرتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ ان کے در کو سجا دو، اللہ کی قسم خدا تمہارا ہو جائے۔ تو جو لوگ ابھی بھی چندہ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، لکھا دے بھی، کیونکہ یہ کرناٹک ماشاءاللہ ان کا خطاب سنو تو دل میں چاشنی، کانوں میں رس کھلتا۔ آپ لوگ سنیں ان کا خطاب، اور جو لوگ سید السادات کے مزار کی